اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ ویڈیو پہلے بھی میں نے تھوڑی سی آپ سے کی تھی، بنائی تھی، لیکن اس کی ذرا ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوئی تھی۔ کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کیا ہے۔ اب کوشش کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں اس ریسورسز کو استعمال کرنے کا نام کوشش ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پرسن اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے پاس اگر زیادہ ریسورسز اور آپ کے پاس کم ہے تو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کا سٹارٹ کرنا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا ہے اور رائٹ ڈائریکشن کرتے ہوئے کام لے کے چلنا ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ قرآن مجید اس کی مثال کیا پیش کرتا ہے۔ اس کی میں 3-4 مثالیں آپ کو جانین قرآن مجید سے دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کوشش کیا ہو جاتی ہے اور کوشش کرنے کے بعد رزلٹ کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ کی۔ وہ وہاں پہ گئے جب ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ پیچھے سے فرعون کا پورا گروپ آ رہا تھا اور اس کے بعد سامنے جو تھا دریا تھا۔ اگر سامنے جاتے ہیں تو دریا میں ڈوب جاتے ہیں، رکتے ہیں تو ان کا جو فرعون کا پورا گروپ ہے وہ آپ کے اوپر اٹیک کر دے گا اور مار دے گا۔ ایسی سچویشن میں تمام جو ان کے ساتھی تھے وہ گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کہا کہ میرا مالک یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ یہاں دکھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی جو ہے نا وہ پانی میں ڈال دو، اور اس کے بعد انہوں نے جب پانی میں ڈال دی تو وہ وہاں سے راستے نکلنا شروع ہو گئے۔ دوسرے سٹیپ پہ چلی آتی ہے بات۔ دوسرے سٹیپ پہ مریم کی بات ہو رہی ہے۔ جب مریم علیہ السلام جب بچہ پیدا کرنے کے کافی قریب تھی اور ان کو تکلیف ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوپر جو کھجور کا تنا ہے اس کو ہلاؤ اور وہاں سے تازہ کھجوریں آئیں گی۔ انہوں نے ہلایا اور ایسے ہی ہوا۔ اس کے علاوہ اماں ہاجرہ کی بات کہتے ہیں، جب ان کے بیٹے کو بہت زیادہ اسماعیل علیہ السلام کو پرابلم ہوئی، پانی کی پیاس لگی، تو انہوں نے ایڑیاں رگڑنا شروع کر دی اور اس کے بعد وہ کافی بےتاب ہو گئی اور بے قرار ہو گئی اور ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چشمہ پھوٹ دیا۔ اب آپ اور اس کے بعد چوتھی اور آخری مثال ایک پیش کرتے ہیں کہ جو پیغمبر ہے ایوب علیہ السلام، ان کے متعلق ہے ان کا پورا جسم کیڑوں سے بھر گیا، ایک دل کی جگہ رہ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شیطان نے مجھے تکلیف دے رکھی ہے، اس کو دور کیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنا پاؤں جو ہے نا وہ زمین پہ مارو، وہاں سے چشمہ پھوٹے گا اور اس کے بعد آپ کا کام مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ اب یہ ساری چیزیں ضرورت کیا تھی ایوب علیہ السلام کو وہاں سے پاؤں مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کو لاٹھی مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد مریم علیہ السلام کو تنے کو ہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں ہاجرہ کو بے قرار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو اٹیچ کرے اس کوشش کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں ان کے پاس جو ریسورسز تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے کمپلیٹ ریسورسز کا استعمال کرا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سوائے لاٹھی کے کچھ نہیں تھا، ایک ریسورسز تھا، اس ریسورسز کا استعمال اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ اپنے طرف سے کمپلیٹ کوشش کر لے۔ مریم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ان کو ہلاتی، وہی ریسورسز تھا اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے حرکت دیا اور رزلٹ نکل آیا۔ اس طرح اماں ہاجرہ کے پاس بھی کوئی ریسورسز نہیں تھا، ان کے پاس ایک ہی ریسورسز تھا کہ وہ بےتاب ہوتی، وہ بےتاب ہونے کے بعد کر لیتی۔ اس کے علاوہ ایوب علیہ السلام کے پاس بھی کوئی ریسورسز نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پہ مارتے اور کر لیتے۔ اینڈنگ یہی کر سکتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اسباب سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ساری بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ خطاب کر کے بتایا گیا کہ آپ کے پاس جو کرنٹ ریسورسز موجود ہوتے ہیں وہ آپ نے کمپلیٹلی یوز کرنے ہیں اور توکل اللہ پہ کرنا ہے، رزلٹ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو انہوں نے ان کے پاس جو ریسورسز تھے انہوں نے کمپلیٹ استعمال کیے، اللہ پہ توکل کیا، رزلٹ ان کی فیور میں آ گیا، کنڈیشن کلیئر ہو گئی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ پوائنٹ ہے
کہ ہمارے پاس کم ریسورسز ہیں یا زیادہ ریسورسز ہیں، اس پہ ہم ریلائز نہ کریں کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہے، فلاں کے پاس ریسورسز زیادہ ہے تو وہ بزنس اچھا کر سکتے ہیں، ہم اچھا نہیں کر سکتے۔ ہم اس آیت کی روشنی میں ہم یہ چیک کریں اور دیکھیں کہ پورا پریکٹیکل ایک موجود ہے، پورا آپ کو لیول دے رہی ہے، یہ ساری چیزیں لیول اس بنیاد پہ دے رہی ہے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں اس کو استعمال کریں، اللہ پہ توکل کریں، ڈائریکشن رائٹ کریں اور لگاتار کام کرتے رہے، بی پیشنٹ ہو کے، رزلٹ آپ کی فیور میں آئے گا۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن رزلٹ آپ کی فیور میں آئے گا۔ آپ نے وہ تمام کوشش، وہ تمام تقاضے پورے کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبروں سے پورے کروا کے ہمیں یہ بتایا کہ کوشش جو ہے وہ ڈائریکشن کے ساتھ اگر کی جائے تو اس کا رزلٹ تمہاری فیور میں آتا ہے۔ کوشش میں پاور ہونا یا نہ ہونا شرط نہیں ہے، اس میں شرط ہے تو صرف ایک شرط ہے کہ آپ ریالٹی کے ساتھ ریالٹی کو میچ کریں کہ آپ کی ایکچول ریالٹی کیا ہے۔ ایکچول ریالٹی کو ساتھ رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی کوشش کرتے ہیں تو وہ کامیابی آپ کے پاس ہے۔ اس میں دیر لگ سکتی ہے لیکن اس میں اندھیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے، اگر اس کو اپنی زندگی کے ساتھ اٹیچ کر لیں تو گارنٹیڈ ہے کہ آپ کبھی فیلئر نہیں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔